الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سامعین اکرام، سب سے پہلے تمام مسجد مسلیان اور حاضہ مسجد امام اور تمام کمیٹی کے اراکین کو سب کو میرا سلام۔ اس سے پہلے کہ بات کیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور جمعہ ہمیں نصیب ہوا کہ ہم بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، بات کرنے کی توفیق دیا، بات سننے کی توفیق دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج تک صحیح سلامت رکھا۔ ہم میں سے جو پہلے آئے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، نہ جانے خبروں میں ان کا کیا حال ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ کہ بس اس سے پہلے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں کہ ہمیں بھی ہمارے ایک دن آنکھ بند ہونا ہے، ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہونا ہے۔ خبروں کے اندھیرے میں منوں اور کنٹلوں کی مٹی ڈال دیا جائے گا اور خبر کے گڑھے میں ہمیں ڈال دیا جائے گا، بے دردی کے ساتھ ہمارے اوپر مٹی پھینک دیا جائے گا کہ دیکھو کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ چاہنے والے تو ہمارے چاہتے تھے دنیا کے اندر، اور جب دنیا ہم نے چھوڑ دی تو دنیا والوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا اور گڑھے کے اس مقام پہ پہنچا دیا، اور اس گڑھے کے دبدبے کے اندر ہمیں ڈال کر اس کال کوٹھی کے اندر ہمیں دبوچ دیا۔ ہمارے چاہنے والوں نے بے دردی کے ساتھ مٹی ڈال دیا۔ ایک دن ہمیں جانا ہے، اس سے پہلے کہ کائنات عالم کے بادشاہ، ساری کائنات کو چلانے والے اللہ اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ کی ہم اس کی اتباع کرتے رہے، ہم اس کی جو بتایا اللہ تعالیٰ نے ہم اس کے عمل کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ان طریقوں پہ ہم چلتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کرے، قرآن کلام کو پڑھنے کی کوشش کرے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی احکامات دیے اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ پھر دیکھو کہ دنیا ایک دن ہمیں فنا ہونا ہے، جب ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سارا معاملہ خبر کے اندر ہمارے ساتھ آئے گا کہ دنیا کے اندر تو کیا 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 تھا، زندگی کو کیسے پایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بتائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے تھے، ان طریقوں کو اپنایا نہ اپنایا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید 32 پارے کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اتنا برکت والا ہے جس کا سارے ملک میں راج ہے، سارے ملک میں راج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سارے ملک پہ راج ہے، ساری کائنات کو بنایا، اس کائنات پہ اللہ کا ہی حکومت چلنے والا ہے۔ آسمان کو بنایا، آسمان کے اوپر بھی اللہ کی حکومت چلنے والی ہے۔ سمندر کو بنایا، سمندر کے اوپر بھی اللہ کی حکومت چلنے والی ہے۔ سمندر کے اندر کی مخلوقات کو بنایا، ان مخلوقات کے اوپر بھی اللہ کی حکومت چلنے والی ہے۔ زمین کو بنایا، زمین کے اندر کی مخلوقات پہ بھی اللہ کی حکومت چلنے والی ہے۔ سارے کل ارض السماوات کو، درختوں کو بنایا،
درختوں کے اوپر بھی اللہ کی حکومت چلنے والی ہے، پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کے اوپر بھی اللہ کا راج چلنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، سارے ملک پہ میرا راج ہے، چاند اور سیاروں پہ میرا راج ہے، سورج پہ میرا راج ہے، سورج پہ میری حکومت ہے، چاند پہ میری حکومت ہے، تاروں پہ میری حکومت ہے، زمین کے ذرے ذرے کے اوپر میری حکومت ہے۔ تو میری حکومت کی فرما برداری کرو۔ دنیا کے اندر حکمران بنتے ہیں، حکمران بنو تو کیسے بنو؟ دکھ درد سہنے والے بنو، تکلیف کو سہنے والے بنو۔ حکمران بنو تو ظالم مت بنو، جیسے ظالم بادشاہ فرعون تھا، شداد تھا، نمرود تھا، ہارون تھا، قارون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، ہارون تھا، یہ بڑے کتنے جید اور کٹر ظالم تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر راج چلنے والا ہے تو میرا ہے۔ یہ بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، یہ حکمران بھی ختم ہو جائیں گے، زمین کو بورے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، اور سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، زمین پہ جھکا دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ، اربوں کھربوں ٹنوں والے پہاڑ کو اللہ تبارک تعالیٰ روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو بھی اڑا دوں گا، زمین کو بورے کی طرح لپیٹ دے گا، اور سمندر کو جھنجھوڑ دے گا، سمندر بھی سوکھ جائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے، آپ اور ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے، آپ اور ہم دیکھیں گے اس کو کہ اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا۔ اس قیامت کے روز کا منظر ایک دن ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن کو 50,000 سال کا ایک دن رکھا، ایک مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا نہیں، 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 1000 سال کا نہیں، بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو بتاؤ کہ کیا حال ہوگا؟ ایک لنگڑا آدمی ہے جس کو ہاتھ پیر نہیں ہے، وہ بھی گھسرتا گھسرتا ہوا میدان حشر میں بھاگے گا، کیا تاب لا سکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ڈرو، اتقوا ربکم، مجھ سے ڈرو کہ میں نے ساری کائنات کو بنایا، مجھ سے ڈرو میں تمہارے ماں باپ کے پیٹ میں، تمہارے رحم میں جو روٹی پہنچایا، جو غذا پہنچایا، نجس تھی، غلیظ تھی، ناپاک تھی، پلید تھی، نہ جانے کیا کیا تھی، حرام تھی، میں نے تمہیں تیری ماں کے پیٹ میں نجاست سے بچایا، غلاظت سے بچایا، ناپاک چیزوں سے بچایا، حرام چیزوں سے بچایا، اس لیے بچایا کہ دنیا میں آ کے تو میرا قرآن پڑھے گا۔ اگر ماں کے پیٹ میں غلیظ ہو جائے، ماں کے پیٹ میں پلیت ہو جائے، تو قرآن کی عظمت تیرے دل میں کیسے آئے گی؟ اب دنیا میں آ کر جھوٹ بول کر، غلط باتیں کر کر، حرام کھا کر اپنی زبان کو پلیت کرتا تو کر لے تیری مرضی، میں تو ایک دن تیرا حساب لوں گا، جیسے جیتا ہے ویسے جی لے۔ میں تو تیرے ماں کے پیٹ میں ناپاکی سے بچایا، غلاظت سے بچایا، نجاست سے بچایا، حرام چیزوں سے بچایا، پاک صاف پیدا کیا، ہر غلاظت سے بچا کے پاک صاف پیدا کیا۔ اب تو دنیا میں اگر جھوٹ بولتا تو بول لے تیری مرضی، حرام کھاتا تو کر لے، کھا لے تیری مرضی، رشوت کھاتا تو کھا لے تیری مرضی، شراب پیتا تو پی لے تیری مرضی، مگر مجھے تیری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو چھوڑنے والے نہیں، حساب تو دینا ہی ہے۔ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے کس مقصد سے دیا، اس مقصد سے ہم گزارے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سارے ملک پر میرا راج ہے، سارے ملک پر میری بادشاہت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ میں قدرت رکھتا ہوں، یہاں تک کہ تو تیرے ماں کے پیٹ میں پلے جا رہا، وہ میری اتنی قدرت کہ میں نے اس کو روزی پہنچا رہا ہوں، تیری ماں کے پیٹ میں بھی روزی پہنچا رہا ہوں، تیرے باپ نے، تیرے نانا نے، تیرے نانی نے، تیرے دادا نے، تیرے دادی نے، تیرے خالہ نے، تیرے پھپھو نے کبھی روزی نہیں پہنچایا اس پیٹ کے اندھیرے کے اندر۔ اتقوا ربکم، مجھ سے ڈرنے والا بن جا، مجھ سے ڈر کہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پالا۔
اللہ نے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پالا. اتقوا ربکم، تو مجھ سے ڈرنے والا بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا کہ اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے میں پالا. ایک تو رحم کے اندھیرے میں پالا، ایک تو ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں پالا، ایک تو ماں کے رحم کے جھلی کے اندر پالا. اس کے اندر بھی روزی پہنچایا، اس کے اندر بھی تجھے تیری حفاظت کرا اللہ تبارک تعالیٰ. تو اس سے ڈرنے والا بن جا. تو دنیا کے اندر حکمران کے اندر حکومت پا کے حکمران بنتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ظالموں کو بخشش کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان 3 گنہگار 4 گنہگار ایسے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اس کو نہیں بخشے گا اور اللہ ان سے ہمیشہ ناراض رہے گا. وہ کون سے شخص ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا تو وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حکومت کو نہیں جانا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد بھی وہ دنیا کے اندر شرک کرنے لگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بخشنے والے نہیں ہیں. جو دنیا کے اندر شرک کیا، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی جابر بادشاہ کی حکومت کے اندر اس کی اتباع کیا، اس سے مدد مانگا اور کہا کہ پیر مرشد تو بھی مجھے کرنے والے ہیں، تو خبردار کہا کہ اللہ کو ٹھہرانے کی بجائے کسی اور کو ٹھہرا دیا تو شرک کر دیا اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہاں اگر اس کے طفیل میں مانگا جائے، اگر نیک ہے تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں، تمہارا نانا دادا پردانا پردادا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ہم جس کو سمجھتے ہیں متقی ہے، اس کے طفیل میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیک عمل کے طفیل میں میری مراد کو پوری کر دے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جائز قرار دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کے طفیل میں مانگ لو، لیکن اے فلاں پیر مرشد تم ہی دو، تم ہی دینے والے ہیں، تم ہی میری آنکھوں کو پوری کرنے والے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے شرک ہے. بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے. نمبر 2، ایسے گنہگار کی مغفرت نہیں ہوتی جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، بادشاہ بن کے ظلم کرتا ہے، یہ کہ اس حکومت میں رہ کے ظلم کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلمانہ حرکت کرتا ہے، ظالمانہ حرکت کرتا ہے، کسی کو ایذا رسانی پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس ظالم کی کوئی حمایت کرے، مظلوم کی حمایت نہ کرے، بلکہ ظالم جو مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کی حمایت کر رہا، ظالم بادشاہ کی حکومت کر رہا، ظالم شخص کی حکومت کر رہا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. کیونکہ مظلوم کے اوپر جو تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے، مظلوم کا سہارا بننے کی بجائے، مظلوم کا ساتھ دینے کی بجائے ظالم کا ساتھ دے رہا، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. ایک شخص ظلم کر رہا، اس کو دیکھ کے خاموش بیٹھے اور اس کی حمایت کر رہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا باپ جو محنت مزدوری کر کے، مشقت کر کے، دن رات محنت کر کے، پسینے بہا بہا کے، اپنے آپ کو نہیں سمجھا، محنت اور مشقت کے ساتھ مزدوری کیا اور وہ پیسوں سے تمہاری زندگی بنانے کے لیے، تمہاری زندگی گزر بسر ہونے کے لیے، تمہارے لیے تمہارا باپ تمہارے تکلیفوں کا پہاڑ بن کے تمہیں اجاگر کیا، پیسے کمایا، محنت کیا کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، میرا بچہ بڑا ہو کے دین پہ چلے، نمازی بنے اور ماں باپ کا فرما بردار بن جائے. لیکن وہی لڑکا ماں باپ کا نافرمان ہو رہا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں سے ایک ہے، کوئی بوڑھا پہ کو پہنچ گیا، ماں باپ میں سے کوئی ماں بچی یا باپ بچا، دونوں میں سے ایک زندہ ہے، اگر تم ان کی خدمت نہ کرے تو جہنم میں چلے جاؤ، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. تو ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کو اف بھی نہیں کرو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے والدین کا بڑا احسان ہے تم پر، تمہیں بچپن میں چھوٹے سے بڑا کیا، تمہاری تکلیفوں کو سہا، تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر تکلیف کی ہر آن میں ہر لمحے میں تمہاری تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے زندگی گزر بسر کرے.
خود کو نہیں کھایا، اپنے پیٹ کو مار کے تمہارا پیٹ بھرا، وہی ماں باپ کو بڑے ہوتے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو دھکے مارتے ہیں، ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، ماں باپ کو اناج شناس رکھتے ہیں، تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ ماں باپ کی ایک بد دعا لگ جاتی ہے، عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ماں باپ کی بد دعا آسمان کو پھاڑ کے چلے جاتی ہے، ماں باپ کی بد دعا جاتی ہے تو عرش کو ٹکراتی ہے، تو عرش الہی پہ، عرش عظیم کے کرسی پہ بیٹھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ماں باپ کو تکلیف مت دو، یہی وہ ماں باپ تمہارا سہارا بن کے زندگی گزارے، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائے۔ اور آج بڑی ہو جاتی ہے اولاد تو ماں باپ کو دھکے مارتی ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ کو اناج شناس رکھتے ہیں، ان کا دل دکھاتے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، اپنے ماں باپ سے معافی تلاشی کر لو کہ ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، تکلیفیں دی ہوں گی، اور ظالم ظلم کرنے والوں تم بھی معافی چاہو، مظلوموں کے اوپر کتنا ظلم کیا ہوگا، اور وہ مظلوموں کی حمایت کرنے کے بجائے ظالموں کی حمایت کرنے والے تم بھی توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ گئی، کہ تم مظلوم کا سہارا نہیں بنے بلکہ ظالم کا سہارا بن کے ان کی حمایت کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں کرتا، اور ماں باپ کے نافرمان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے ماں باپ سے معافی تلاشی کر لو کہ مرنے سے پہلے ہمارے ماں باپ راضی ہو جائے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے برابر کے ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے، دھکے مارتے، کہتے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کما کے رکھا؟ ارے تجھے رکھا بہت بڑی بات ہے کہ تجھے زندہ رکھا، اگر تجھے تیرا باپ